اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم سے راہ ہدایت کی اللہ تعالیٰ سے درخواست اور التجا کی گئی تھی۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہی اس درخواست کی منظوری آ گئی کہ یہ کتاب قرآن مجید ہی سرچشمہ ہدایت ہے اور سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ اگر ہدایت کے طلبگار ہو تو اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے احکامات پر عمل کرو، یقیناً تم ہدایت اور فلاح پالو گے۔ چنانچہ اس صورت میں ہدایت کا جامع و مکمل پروگرام بیان فرمایا گیا ہے اور یہ پہلی صورت سے اس کا ایک ربط ہے۔ ایک ربط ان دونوں صورتوں کا باہمی طور پر یہ بھی ہے کہ ایاک نعبد کے ذریعے سورۃ الفاتحہ میں اللہ کی توحید کا اقرار لیا گیا اور عبادت و استعانت کے اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہونے کا اعلان کیا گیا۔ سورۃ البقرہ میں اسی دعوت توحید کو مختلف مقاصد کے پیش نظر 3 مقامات پر ذکر کر کے ہر جگہ اسے دلائل عقلی سے واضح اور ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورت کے رکوع نمبر 2 کی ابتدا میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے دعویٰ پیش ہوا، پھر الذی خلقکم سے رزقا لکم تک دلیل عقلی پیش کی گئی۔ دوسرے مقام پر رکوع نمبر 19 میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم سے دعویٰ پیش کیا گیا، اور اس کے بعد ان فی خلق السماوات سے یعقلون تک دلیل عقلی بیان کی۔ تیسری جگہ رکوع 34 میں اللہ لا الہ الا ہو سے دعویٰ پیش کیا، جبکہ اس کے ساتھ الحی القیوم سے وہو العلی العظیم تک عقلی دلیل بیان کی گئی۔ دعویٰ توحید کو 3 بار پیش کرنے کا مقصد جداگانہ ہے۔ پہلے مقام پر شرک فی الدعا کی نفی مقصود ہے، یعنی اللہ کے سوا غائبانہ پکار اور دعا سننے والا کوئی اور نہیں۔ دوسرے مقام پر نظر نیاز اور منت میں شرک کی نفی مقصود ہے، اور تیسری جگہ شفاعت قہری کی نفی کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں 3 جماعتوں کا ذکر ہوا تھا: منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا، مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، ضالین گمراہ لوگ۔ منعم علیہم میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ شامل ہیں، جبکہ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو فساد باطنی کے ساتھ ساتھ فساد ظاہری کا بھی شکار ہیں، یعنی نہ ان کے عقائد درست ہیں اور نہ اعمال۔ یہ کافروں کا گروہ ہے۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو فساد باطنی کا شکار ہیں اور ان کے عقائد میں کفر و شرک کی وہی گندگی موجود ہے، البتہ ان کے کچھ ظاہری اعمال مسلمانوں جیسے ہیں۔ یہ گروہ منافقوں کا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ان تینوں جماعتوں کا ذکر اجمالی تھا، جبکہ سورۃ البقرہ میں نہ صرف قدر تفصیل سے ان کا ذکر کیا گیا بلکہ ان کے کچھ اوصاف اور ان کی جزا اور سزا کا بھی بیان دیا گیا۔ ان دونوں صورتوں کے ربط کے سلسلے میں رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات میں عجیب نکتہ بیان ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہودی گائے کی پرستش اور تعظیم کرتے تھے، چنانچہ سامری نے جب سونے کا بچڑا بنا کر یہودیوں کے سامنے رکھا تو سب اس کے سامنے جھک گئے اور اسے پوجنے لگے۔ یہودیوں کے علاوہ خود مشرکین عرب بھی گائے پرستی میں مبتلا اور اس کے تقدیس کے قائل تھے۔ جب کبھی بارش نہ ہوتی تو وہ گائے کی دم کے ساتھ گھاس پھوس باندھ کر اور اسے آگ لگا کر چھوڑ دیتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب آگ سے گائے کی دم جلے گی تو وہ چیخ و پکار کرے گی اور اس کی چیخ و پکار اور بے چینی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ چنانچہ دور جاہلیت کا ایک سلیم الفطرت شاعر کہتا ہے کہ کیا تو اللہ اور بارش کے درمیان اس گائے کو وسیلہ بناتا ہے جس کی دم سے ایک پودے کی ٹہنیاں بندھی ہوئی ہیں۔